حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی؟ تو دیکھیے حضرت علی نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ خدا کی قسم، حضور ہم لوگوں کے نزدیک اپنے مالوں سے، اپنی اولادوں سے، اپنی ماؤں سے، اور سخت گرمی کی حالت میں جب پیاس لگے تو اس وقت ٹھنڈے پانی کی آدمی کو بڑی طلب ہوتی ہے، تو فرمایا کہ سخت گرمی میں پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ حضور ہمیں محبوب تھے، کہ ہر چیز سے زیادہ گرمی ہوتی ہے نا، گرمی کی حالت کے اندر جب بہت زیادہ سخت گرمی ہو، پسینہ آ رہا ہو، اور اس گرمی کے اندر اور اس شدت میں جب انسان کو پیاس لگے، اور پیاس بھی بہت زیادہ شدت کی لگی ہوئی ہو، تو اس پیاس کے اندر انسان کو سب سے زیادہ اس وقت جو چیز مطلوب ہوتی ہے، جس چیز کی سب سے زیادہ طلب ہوتی ہے، جس چیز کی انسان سب سے زیادہ چاہت رکھتا ہے، اور اس وقت جو اس کے ذہن اور دل و دماغ پر جو چیز سوار ہوتی ہے وہ پانی ہوتا ہے۔ پیاس گرمی کے اندر لگی ہو اور پانی سامنے ہو تو اس سے زیادہ انسان کو اس وقت کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایسی حالت کے اندر جتنا آدمی کو اس وقت پانی محبوب ہوتا ہے نا، ہمیں اس سے بھی زیادہ حضور محبوب تھے، کہ اس سے بھی کہیں زیادہ حضور محبوب تھے۔ اور یہ صحابہ کے ایسے واقعات، ساری زندگی آپ صحابہ کی اٹھا کر دیکھیں نا تو عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں، اور ہر واقعہ ہی ایسا ہے کہ اس کی مثال ہی نہیں دنیا میں ملتی۔ ہر واقعہ آپ کسی کو بھی، کسی صحابی کے حضور کے ساتھ کوئی بھی بات اٹھا کر دیکھیں، حضور کے ساتھ بدر کی لڑائی کے اندر جب بدر کے لیے صحابہ کو حضور لے گئے، 313 تھے، مختصر جماعت تھی، اور سامنے جو دشمن تھا وہ بڑا قوی تھا، بڑا مضبوط تھا، بڑا طاقتور تھا، ان کے پاس ہتھیار تھے، فوج تھی، اسلحہ تھا، اور سواریاں تھیں، اور پورا جنگی ساز و سامان اور پوری تیاری سے آئے تھے، اور یہ ایک تو تعداد میں ان سے کتنے کم تھے، پھر اس کے اوپر یہ کہ ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، سواریاں نہیں تھیں، کوئی جنگی ساز و سامان نہیں تھا، ان کے تو پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں، بدن پہ پورے کپڑے نہیں تھے، اور بھوکے پیاسے، یہ ایسی حالت کے اندر یہ صحابہ تھے۔ تو جب حضور نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ ہاں جی بتائیے کیا کرنا ہے، جائیں کہ نہ جائیں، لڑیں کہ نہ لڑیں، تو صحابہ نے مختلف مشورے دیے، تو مختلف لوگوں نے کھڑے ہو کر تقریریں کی۔ تو اس کے اندر ایک صحابی کھڑے ہوئے انصاری، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہے، بنی اسرائیل کی طرح، جنہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، جب اللہ نے ان کو حکم دیا نا کہ قوم عمالقہ سے جا کے لڑو، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا چلو بھی اللہ کا حکم ہے لڑنے چلے، تو قوم عمالقہ بڑی طاقتور تھی، بڑی جابر قوم تھی، تو انہوں نے جب دیکھا نا کہ طاقتور قوم ہے اور ہم ان سے کمزور ہیں اور لڑ نہیں سکتے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جی آپ جائیے، آپ کا رب جائے، ہم تو نہیں لڑ سکتے، ہم تو پیچھے فرعون سے بچ کے آئے ہیں، آپ نے لا کے ہمیں نئی مصیبت میں ڈال دیا، تو ہم تو نہیں لڑیں گے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں، ہم تو آپ کے صحابی ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ لڑیں گے، اور یہاں تک کہ ہماری لاشوں سے گزر کر ہی کوئی آپ تک آ سکے گا، جب تک ہماری جان میں جان ہے آپ تک کوئی نہیں آ سکتا، ہم تو آپ کے آگے بھی، پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، ہر طرف سے ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، اور ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ دیکھیں ایسی مثال اور ایسا عشق تھا صحابہ کا۔ میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں کہ ایک عورت آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک عورت آئی، اور اس نے آ کر کیا کہ میں نا حضور کی قبر مبارک کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، مجھے زیارت کرا دو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ مبارک کھول دیا اور اس کو زیارت کے لیے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ تو وہ حضور کی زیارت کے لیے اندر داخل ہوئی نا، قبر کی زیارت کے لیے، تو حضور کی قبر مبارک پہ بیٹھ کر وہ رونے لگی، اور روتے روتے اتنا روئی کہ روتے روتے وہیں پر حضور کے قبر مبارک پر ہی اس کی جان نکل گئی اور وہیں فوت ہو گئی۔ دیکھیں ایسا عشق کہ اس کی نظیر،
ایسی مثال کہ حضور کی قبر مبارک کی زیارت کتاب نہ لا سکی، اور اس کو دیکھ کر وہیں روتے روتے اس نے اپنی جان بھی حضور کی قبر پہ دے دی۔ دیکھیں کیسا عشق ہے، اور کیسی حضور کے ساتھ صحابہ کی محبت تھی۔ اور ایک میں آپ کو اور واقعہ سناتا ہوں کہ احد کی لڑائی میں مسلمان جو تھے بڑی اذیت پہنچی اور بڑا صدمہ پہنچا، اور بہت سارے مسلمان جو تھے وہ شہید ہو گئے، اور یہ خبر مدینہ میں بھی پہنچی تو مدینہ میں بھی پریشانی کی لہر دوڑ گئی، بلکہ کوہرام مچ گیا، وحشت پھیل گئی، اور بڑی پریشان سارے لوگ پریشان ہو گئے، اور واقعتاً بڑی پریشانی کا عالم تھا۔ احد کی لڑائی میں جو صحابہ بہت سارے شہید ہو گئے، اور جنگ کا جو حالات پیش آئے جنگ کے اندر، تو اب دیکھیے ایک عورت تھی، انصاری ایک عورت تھی، انہوں نے جب دیکھا نا کہ مجمع نکلا ہوا ہے گلیوں میں اور پریشان ہیں لوگ اور اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، تو وہ بڑی بےتاب ہو کر نا باہر نکلیں، اور انہوں نے باہر نکل کر نا لوگوں کے مجمع میں سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ حضور کیسے ہیں؟ اور مجمع میں سے کسی نے کہا کہ تمہارے والد جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بس انا للہ پڑھی، اور اس کے بعد اس نے فوراً یہ سوال کیا کہ مجھے حضور کی خیریت کا بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ تمہارے خاوند بھی شہید ہو گئے، اس نے پھر کہا انا للہ۔ کسی نے کہا جی بیٹا بھی شہید ہو گیا، اس نے کہا جی انا للہ۔ کسی نے کہا تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا، اس نے کہا سارے شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے یہ پوچھا ہے کہ حضور کیسے ہیں، مجھے میرے باپ کی، بھائی کی، بیٹے کی، خاوند کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کیسے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور خیریت سے ہیں اور وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس کا بھائی شہید ہے، اس کا خاوند شہید ہے، اس کا بیٹا شہید ہے، اس کا باپ شہید ہے، لیکن اس کو صرف حضور کی خیریت کی فکر ہے کہ حضور کیسے ہیں۔ بس اگر حضور خیریت سے ہیں تو سارا جہان ہی خیریت سے ہے، اگر حضور کو کچھ ہو گیا تو بس پھر سمجھو کہ سارا جہان ہی پریشان ہے۔ تو اس نے کہا جی حضور کیسے ہیں، تو جب پتہ چلا نا کہ حضور خیریت سے ہیں تو پھر جا کے اس کو اطمینان ہوا۔ اچھا اطمینان پھر بھی نہیں ہوا، اس نے کہا کہ بتاؤ حضور ہیں کہاں، جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گی حضور کو تب تک مجھے اطمینان نہیں ہوگا۔ تو اس کو لوگوں نے جب بتایا نا کہ حضور فلاں جگہ پر مجمع میں بیٹھے ہیں، تو وہ فوراً وہاں گئی، حضور کو دیکھا، حضور کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے پتہ کیا کہا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی زیارت ہو جانے کے بعد، آپ کا دیدار ہو جانے کے بعد، آپ کو دیکھ لینے کے بعد اور آپ کی خیریت کے بعد ہر مصیبت حل کی ہے، ہر مصیبت معمولی ہے، اب کوئی مصیبت ہی نہیں ہے، اب کوئی دکھ ہی نہیں ہے، آپ خیریت سے ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اب مجھے کسی چیز کا غم نہیں۔ یہ تھی صحابہ کی محبت، یہ تھا صحابہ کا عشق۔ یہ تو میں نے ایک مثال، دو مثالیں دی ہیں، ورنہ آپ صحابہ کی ساری زندگی اٹھا کر پڑھیں، ہر واقعہ، ہر قصہ، ہر بات عشق کی آخری حد پر اور آخری درجے پر آپ کو ملے گی۔